ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں حمد اور نعت بھی آپ سن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب ابوذر صاحب جو آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے۔ اور ابوذر صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیارا سا کلام پیش کریں۔ جی ابوذر، نوید صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی تو میں عارف مفتی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ کسی مجبوری کے تحت انجیکشن لیتے ہیں کمزوری کی وجہ سے روزے کی حالت میں، تو ایسی صورت میں وہ کیا انجیکشن لے سکتے ہیں؟ اس صورت میں سیرت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ جی مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، کے جواب سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، اس دوسرے عشرے کے متعلق کچھ باتیں تمہیدی طور پر آپ تمام کے گزار کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، جس کے متعلق ہمارے اور آپ کے آقا مدینہ کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس عشرے میں بہت سارے اپنے نافرمان گنہگار بندوں کو، ان کے خطاؤں کو، ان کے درگزر فرماتے ہیں، معافی کا اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں ان لوگوں کے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے میں اللہ رب العزت کی حضور کثرت سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ اور اللہ رب العزت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت خوب گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم کثرت سے استغفار کرو۔ استغفار کرنے کی وجہ سے انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر اس کے نام اعمال میں گناہ ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اس عشرے میں اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کا دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب بات دعا کی آئی تو ایک بات میں کہتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کو اللہ رب العزت کا باب رحمت مل گیا، یعنی دروازہ مل گیا رحمت کا، جس کو اللہ رب العزت نے دعا کا سلیقہ سکھلا دیا۔ اللہ کے حضور انابت، اللہ کے حضور حاضر ہونا، اللہ سے مانگنا، یہ گرانا، اللہ کے سامنے رجوع ہونا، اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ جس کو اللہ رب العزت نے سکھا دیا، گویا اس نے اللہ کی رحمت پانے کا دروازہ اس نے پا لیا۔ تو یقیناً ہم تمام کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، تسبیح، تحلیل سے اپنے آپ کو تر رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ اب ہم سوال کی طرف جاتے ہیں کہ جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں آیا انجیکشن لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ پہلے علماء کی رائے یہ ہے
کہ چونکہ انجیکشن کے ذریعے جو چیز جسم میں داخل کی جاتی ہے وہ انسان کے معدے دماغ تک اور انسان کے معدے تک نہیں پہنچتی، سانس نہیں پہنچتی، بلکہ یہ مقامات کے ذریعے وہ چیز انسان کے معدے میں پہنچتی ہے، اسی لیے ناقض صوم نہیں ہے۔ اور البتہ وہ علماء جو رگ میں انجیکشن لینے کو ناقض صوم سمجھتے ہیں، یعنی گوشت میں اگر انجیکشن دیا جائے تو اس کے جواز کے قائل ہیں، اور وہی علماء اگر رگ میں انجیکشن دیا جائے تو نسوں رگ کے ذریعے دوا پیٹ تک یا دماغ تک پہنچنے کا کبھی امکان رہتا ہے، تو اسی لیے اسے ناقض صوم قرار دیا گیا ہے۔ ایک تیسری جو رائے ہے وہ بہت بہترین ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ روزہ جسم میں کسی چیز کے داخل کرنے کا نام افطار ہے، یعنی روزے میں جسم میں کسی چیز کا داخل کرنا یہ ناقض صوم ہے، اور جسم سے کسی چیز کا باہر نکلنا یہ ناقض صوم نہیں ہے، چونکہ انجیکشن میں جسم کے اندر کسی چیز کا یعنی دوا کا اور غذا کا پہنچانا یہاں پر پایا جا رہا ہے، اسی لیے اسے ناقض صوم کہتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ بعض علماء کے یہاں روزے میں انجیکشن لیا جا سکتا ہے ضرورت کے وقت، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس سچویشن میں، ایسے ماحول میں ہمیں یعنی ہم عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے، میں یہ پیغام دے کر یہ دینا ضروری سمجھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو الحلال بین، حلال چیزیں واضح ہیں اور حرام چیزیں اللہ رب العزت نے واضح کر دیے ہیں، ان دونوں کے درمیان بہت سی چیزیں مشتبہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچاؤ۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ تو اب ہم اس حدیث پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے کہ اب ہم اختلاف کی وجہ سے جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں جس چیز سے روزہ ٹوٹنے کا ذرا بھی امکان ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی عارف محی الدین صاحب، اور نعت خواں صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ابو ذر نوید صاحب۔ نوید صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین کلام پیش کریں آج کے پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ۔ میں حمد پاک کے جی اے شاہ مدینہ مجھے روزے پہ بلا لو، کیا بات، روزے پہ بلا لو، اے شاہ مدینہ مجھے روزے پہ بلا لو، اللہ کے محبوب میری بات نہ ٹالو، میری بات نہ ٹالو، بہت خوب۔ روزے کی زیارت کا طلبگار ہوں آقا، روزے کی زیارت کا طلبگار ہوں آقا، ایک چشم عنایت کا طلبگار ہوں آقا، للہ مجھے کے صدمے سے بچا لو، اللہ کے محبوب میری بات نہ ٹالو، میری بات نہ ٹالو۔ اور یہ دیکھیں، مدت سے مجھے دید کا ایمان بہت ہے، مدت سے مجھے دید کا ایمان بہت ہے، دل آپ سے ملنے کو پریشان بہت ہے، مدت سے مجھے دید کا ایمان بہت ہے، دل آپ سے ملنے کو پریشان بہت ہے، مجھے مشکل سے نکالو، کیا بات، بہت خوب۔
اے شاہ مدینہ مجھے روزے پہ بلا لو، اللہ کے محبوب میری بات نہ ٹالو۔ اور آخری جی ہو جائے میری شہر مدینہ میں رسائی، آمین۔ ہو جائے میری شہر مدینہ میں رسائی، دن رات کروں روزہ اطہر کی گدائی، ہو جائے میری شہر مدینہ میں رسائی، دن رات کروں روزہ اطہر کی گدائی، بے گھر ہوں مجھے کملی کے سائے میں چھپا کیا لو، بات۔ اے شاہ مدینہ مجھے بلا لو، اللہ کے محبوب میری بات نہ ٹالو، میری بات نہ ٹالو۔ مکہ سماعت کریں۔ جی ارشاد۔ لوں میں بھی کبھی گنبد خضرا کی بلائیں، لوں میں بھی کبھی گنبد خضرا کی بلائیں، اللہ سے کرتا ہے نویس کی دعائیں، لوں میں بھی کبھی گنبد خضرا کی بلائیں، آمین۔ اللہ سے کرتا ہے نویس کی دعائیں، اس آپ کی صادقوں پہ نظر پیار کی ڈالو، اے شاہ مدینہ مجھے روزے پہ بلا لو، اللہ کے محبوب میری بات نہ ٹالو۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ابو ذر نویس صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین اس خوبصورت کلام کے بعد اس پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں محمد انور جاوید مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے حضرت؟ جی ہاں جی ہاں پہنچ رہی جی ہے، سوال پوچھیے۔ میرا یہ سوال ہے، میرے دو چھوٹے سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محرومین کے نام سے کوئی غریب غربا کو روزہ کھلا سکتا ہے یا نہیں ہے، اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ تراویح میں جو 20 رکعت رہتی، اگر حافظ صاحب غلطی سے 22 یا 24 پڑھ لیجیے تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں سوال کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب، جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ابو ذر نویس صاحب، جو دہلی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، نعت گو شاعر ہیں، اس وقت جو ہے نعت خواں کی حیثیت سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور عارف صاحب بریک پہ جانے سے پہلے مہاراشٹر سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر مرحومین کے نام سے روزے داروں کو یا غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا افطار کرایا جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، کیا کرا سکتے ہیں؟ جی جی محترم ناظرین کرام، ضرور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے روزے دار کو افطار کرایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کو افطار کرانے کا بہت بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اگر کسی روزے دار کو افطار کراؤ تو اللہ رب العزت تمہیں بھی اتنا ہی اجر دیں گے جتنا کہ روزے دار کو، روزہ افطار کرانے والے کو اللہ رب العزت نے اجر دیا ہے۔ یعنی اس کو روزے کا جتنا ثواب مل رہا ہے
اتنا ہی یعنی اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ رب العزت اتنا ہی اور ثواب روزہ افطار کرانے والے کو دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس تمام اعمال صالحہ، خاص طور سے جو مالی عبادتیں ہیں، اس کا ایصال ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے۔ اس میں بالاتفاق تمام علماء کی اس پہ متفقہ رائے ہے۔ تو چونکہ روزے داروں کو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا بالکل درست ہے۔ جی بہت بہت شکریہ عارف صاحب۔ اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ امام صاحب اگر غلطی سے 20 رکعت نماز تراویح کے بجائے 22 رکعت پڑھا دیتے ہیں یا 18 رکعت پڑھاتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جی 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 محترم ناظرین کرام، خلفائے راشدین کے زمانے سے تراویح 20 رکعت مشروع ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا سنت ہے، لیکن چونکہ احادیث میں اس سے کم اور اس سے زیادہ کی بھی روایتیں موجود ہے، تو اگر کوئی اس سے کم رکعتیں پڑھتا ہے تو تب بھی اس کی نماز تراویح مکمل ہو جاتی ہے، اور اس سے زیادہ بھی اگر وہ رکعتیں پڑھتا ہے تب بھی وہ نماز تراویح ہی میں شمار ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین ان جوابات کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایجی بازار فتح سے اولڈ سٹی سے بات کر رہا ہوں صاحب، نابینا ہوں، میرا نام قاضی صلاح الدین ہے۔ میرے 2 سوال ہے صاحب۔ جی میں بعض وقت کچھ کام سے میں اکیلا باہر نکلتا ہوں، میرے کچھ بھی نہیں دکھتا، تو روڈوں پہ گاڑیوں کے ماراں پڑ جاتے صاحب، ادھر دیکھو ادھر روڈوں پہ گاڑیاں، اور بیچ راستے میں سے جانا پڑتا میرے کو، تو کیا ایسے لوگوں کو کیا اللہ عذاب دیں گا، کیا سزا اسلام میں جو راستوں پہ گاڑیاں رکھ دے رہے، گھروں کے سامنے کارا رکھ دے رہے؟ اور دوسرا سوال میرا ہے، بعض وقت میں روڈ پار کرنے کو مشکل تو بعض وقت لیڈیز میرا ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کراتی ہے، تو میں بولا بیٹا ہاتھ میں پکڑنا ہے، کیونکہ میں سنا ہوں حدیث سنا، کوئی غیر آدمی کسی عورت کا غیر عورت کا ہاتھ پکڑا تو وہ ہاتھ قیامت کے جلا دیں گا۔ تو میں اب ہمارے بات کے سر کے ہوتا ہے تو بعض لوگ ہاتھ پکڑتے کہ ہمیں گناہ میں تو شامل نہ بچے، بولے تو مہربانی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے دوسرا سوال جو نے کیا؟ جی 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 محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ نہ صرف حکم دیا بلکہ اسے ایمان کی علامت اور ایمان کا ایک درجہ قرار دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے۔ تو جب اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو ضرر اور نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، تو جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ بلا ترتیب گاڑیوں کے رکھ دینے کی وجہ سے مسجد کے باہر نکلتے وقت مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا پھر کہیں پر بھی کسی کی دکان کے سامنے بے ترتیب سے گاڑیاں جما دینے کی وجہ سے گاہک کو آنے جانے کے لیے تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کوئی اچھا نظم وہاں پر کرنا چاہیے تاکہ گاڑیاں ایک ترتیب سے سلیقے سے رکھی جائیں، تاکہ آنے جانے والوں کو کوئی مشقت، کوئی رکاوٹ، کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا خاص لحاظ رکھا جائے۔ دوسرا سوال بھائی نے یہ کہا کہ وہ بڑے ہیں، کمزور ہیں، بزرگ ہیں، اور ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نامحرم خاتون، جی ہاں، بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی نامحرم خاتون انہیں روڈ کراس کراتی ہے تو اس دوران ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، تو ان کا سوال ہے کہ کیا وہ گناہ میں تو نہیں پڑیں گے؟ محترم ناظرین کرام، یہ یقیناً کسی نامحرم کو چھونا، پکڑنا، ان سے مصافحہ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ جو شخص ہے وہ نابینا ہے، ان کی بینائی بہت کمزور ہے، کہیں اس خوف سے کہ یہ سڑک پر کسی کے حادثے کا شکار نہ ہو جائیں، ان کی مدد کے غرض سے اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہاتھ میں کوئی عصا یا لکڑی رکھیں، اور جو بھی خاتون ان کا ہاتھ پکڑنے کا ارادہ کرے
تو آپ ان سے کہیں کہ آپ یہ عصا پکڑ لیں، اور اس طرح وہ اپنے ہاتھ کی جگہ اپنا عصا، اپنی لکڑی ان کے ہاتھ میں دے کر وہ راستہ پار کرنے میں اس طرح وہ تعاون حاصل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بہار سے۔ جی سوال پوچھیں اپنا۔ کہتے ہیں نا میرا طبیعت خراب ہوتا ہے، میں جھٹکا آتا ہے جی، 3 مہینہ سے 3 سال میں دوائی چلا رہے، ابھی تک کا فائدہ آیا تو دعا کرانا ہے۔ رمضان سے متعلق کیا سوال ہے آپ کا؟ رمضان کا؟ جی رمضان کا متعلق کچھ نہیں ہے، دعا کرانا تھا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں ابو ذر نویس صاحب بھی دہلی سے جڑے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیارا سا کلام پیش کریں۔ ابو ذر نویس صاحب۔ بہت شکریہ، میں حاضر کرتا ہوں۔ جی نعت پاک کے چند شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، تمام لوگ جو سن رہے ہیں، تمام حاضرین جو ہیں۔ اس نے کہا کہ جب نزول دنیا میں ہو گیا محمد کا، جب نزول دنیا میں ہو گیا محمد کا، جب نزول دنیا میں ہو گیا محمد کا، سب پہ ہو گیا ظاہر مرتبہ محمد کا، سب پہ ہو گیا ظاہر مرتبہ محمد کا۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے ملازم کریں۔ جی ارشاد۔ اس کو باغ جنت سے کون روک سکتا ہے، اس کو باغ جنت سے کون روک سکتا ہے، حشر میں جسے ہوگا آسرا محمد کا، حشر میں جسے ہوگا آسرا محمد کا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص ملازہ فرمائیں۔ جی ارشاد۔ کل بھی نام تھا ان کا نقش عرش اعظم پر، کل بھی نام تھا ان کا نقش عرش اعظم پر، آج بھی ہے ہر جانب تذکرہ محمد کا، آج بھی ہے ہر جانب تذکرہ محمد کا۔ نعت پاک کا مقطع۔ جی وید کیوں تم کو خوف نار دوزخ ہے، اے نوید کیوں تم کو خوف نار دوزخ ہے، مہربان ہے تم پر جب خدا محمد کا، مہربان ہے تم پر جب خدا محمد کا۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ نویس صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین اس خوبصورت کلام کے بعد پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد سالار گوڑا سر اورنگ آباد۔ جی محمد سالار صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟
سر سوال دو ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے, ہم روزہ کھلائی کرتے تو اس کی عمر کتنی ہونا چاہیے؟ جی جیسے 6 سال 7 سال یا کتنی کم سے کم کتنی عمر ہونا چاہیے, کیونکہ کچھ چھوٹے بچے بھی رکھ لیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. دوسرا سوال یہ سر کہ جیسے رمضان کے روزے ہم کو فرض ہے جی, اور اگر کبھی ہم روزہ نہیں رکھتے تو اس کے بدلے میں ہمیں فدیہ دینا پڑتا ہے. جس انسان کی فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں تو اس کے پاس کون سا آپشن بچتا ہے سر؟ جی اور ایک نعت پاک جو ابھی جو نعت پاک جو ہم سنے ہیں ابھی فی الحال فون پہ, جی بہت ہی مزہ آیا, بہت لطف آیا سر. اور آئی ٹی ایک نعت کی فرمائش ہے. جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سالار صاحب, آپ پروگرام کا حصہ بنے, پروگرام میں کال کیا, نعت کی فرمائش بھی پوری کی جائے گی, آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دی جائیں گے. جی مفتی صاحب, محمد سالار صاحب نے اورنگ آباد سے سوال کیا ہے, ان کے پہلے سوال کا کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی 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 محترم ناظرین کرام, جیسا کہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ بچوں کو روزہ رکھنے کی صحیح عمر کیا ہے, اس بارے میں اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نماز کے متعلق, بچوں کو جو تعلیم و تربیت دینے کا حکم ہے اس سے متعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب بچوں کو نماز کا حکم کرو, نماز کی ترغیب کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور اسی طرح انہیں ترغیب دیتے رہو, نماز کا پیغام انہیں سناتے رہو اور نماز کا حکم کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور اس کے باوجود بھی انہیں نماز کی عادت نہ ہو اور وہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کریں 10 سال کے ہونے کے بعد بھی, تو تب انہیں ضرب لگائی جا سکتی ہے. مارنے کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے لیے حکم فرمایا ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک بھی کے روزے بھی ہم پر فرض ہیں, جس طرح نماز ہم پر فرض ہے روزے بھی فرض ہیں, کیونکہ اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. تو یہ پانچوں کے پانچوں برابر ہیں. نماز جس طرح بچوں پر فرض کرنے کا جو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, روزے کی بھی یہی ترتیب ہم ملحوظ رکھیں گے. بچے جب 7 سال کے ہو جائیں گے تو انہیں روزہ رکھائیں گے, اور باشعور ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ انہیں روزہ رکھانے کی کوشش کریں گے, اور 10 سال کے ہونے کے بعد انہیں جو ہے سو روزے رکھائیں گے. لیکن روزے ان پر فرض اس وقت ہیں جب وہ بالغ ہو جائیں, بلوغیت کے بعد روزے فرض ہیں. یہ جو 10 سال کے بعد روزے رکھانے کا حکم علماء کرام نے دیا ہے وہ عادت کے طور پر ہے, کیونکہ یہ عادت بچوں کی یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ 10 سال کے بعد اگر بچہ جب الحمدللہ باشعور ہو جاتا ہے تو یہ باشعور ہونے کے بعد اگر وہ روزے کی تکلیف برداشت کرنے کی عادت اگر اپنے آپ پر نہ ڈال لے تو ہو سکتا ہے بالغ ہونے کے بعد فرض روزے رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے. اسی لیے اس کی تربیت, اس کی ٹریننگ کے لیے 10 سال کے بعد بچوں کو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز یہ چیز ہم تمام کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے دین پر اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید علی محی الدین صاحب. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب, اور آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ابوذر نویس صاحب. ابوذر نویس صاحب کو آپ کئی ایک جو ہمارے نیوز 18 اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں, آن لائن مشاعرے, اس میں بھی آپ جو ہے ان کو سنتے چلے آئے ہیں. آج جو ہے وہ ایک نعت خواں کی حیثیت سے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے, اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد سالار بڑا ہوں, جو ابھی پہلا جو سوال کیا تھا. جی جی. تو ایک سوال اور ہے سر جو ہماری اہلیہ کی طرف سے ہے. جی.
ان کا کہنا ایسا ہے کہ جیسے سیر کر لیا اور ناپاکی کی حالت میں چلے جائے جی تو اس شخص کو کیسے کیا کرنا چاہیے آگے کے لیے؟ روزہ توڑ دینا چاہیے یا روزہ رکھنا چاہیے؟ جی سحر کرنے کے بعد ناپاکی ہو جاتی نا؟ ہاں 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 جی جی ٹھیک. اور کوئی سوال؟ نہیں سر اتنا ہی انہوں نے بولے تھے، وہ آنا نہیں چاہتے تھے سامنے. جی جی میں نے بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت بہت شکریہ محمد سالار صاحب. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ پہلے اسی سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جی 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 محترم ناظرین کرام، اگر کوئی مسافر اپنے وطن پہنچ جائے بیچ دوپہر میں اور اسی طرح کوئی نابالغ بچہ جوان ہو جائے اور اسی طرح کوئی آدمی عمدن روزہ توڑ لے یا غلطی سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ افطار تک روزے کی کیفیت میں، روزے کی حالت میں رہے، روزے دار ہی کی طرح رہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور خواتین ناپاک ہو گئی ہیں تو ایسی حالت میں انہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، یعنی ان کا روزہ جا چکا ہے، اب وہ کھانے پینے کا عمل کر سکتی ہیں، لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں کہ تمام لوگوں کے سامنے نہ کھائیں، تنہائی میں اکیلے میں وہ کھا پی سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جاوید بول رہا ہوں کنڈا سے. جی سوال پوچھیے. یہی مطلب میں ابھی بتایا نا میں نے آپ کو کہ میری طبیعت خراب ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، کل سے نہیں سکتا ہوں، ذرا سا دعائیں سب کچھ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جاوید صاحب. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جاوید صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ کمزور ہیں، طبیعت خراب رہتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ جی 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 ہمیں معلوم نہیں جاوید صاحب کی عمر کیا ہے، لیکن ایک عمومی مسئلہ میں تمام طبیعت خراب رہتی ہے، یہ مان کے چلیے انہوں نے جیسا کہ بتایا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، طبیعت صحیح نہیں رہتی، روزے رکھ نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے تمام جی 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 اللہ رب العزت نے روزے ہم تمام پر فرض فرمائے ہیں سوائے بیمار کے اور مسافر کے. بیمار کو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، پھر رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی وہ قضا کر لے گا. اسی طرح مسافر سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے اور رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے گا. اب یہاں پر بیماری دو طرح کی ہے، بیمار کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک بیماری عارضی طور پر ہے، جیسے کسی وجہ سے انسان اچانک بیمار ہو گیا لیکن بعد میں صحت مند ہونے کے امکانات قوی ہیں، تو پھر ایسے انسان کے لیے بھی ان روزوں کی صحت مند ہونے کے بعد قضا کرنا ضروری ہے. اب رہا بیماری ایسی ہے جس کا حکم شیخ فانی کے حکم میں ہے، یعنی ایسا بوڑھا آدمی کہ بہت نحیف اور کمزور ہو گیا ہے، پھر دوبارہ اس کے صحت مند ہونے کے عمر کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ صحت مند ہونے کے پھر کوئی امکانات نہیں ہیں، یا پھر ایسی بیماری ہے جو مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، کبھی بھی وہ بیماری جڑ سے ختم نہیں ہو سکتی. ان تمام صورتوں میں جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد والی زندگی میں کبھی بھی زندگی بھر ان روزوں کی قضا بھی نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دینا اس کے لیے ضروری ہے. جی اور مفتی صاحب اگر کسی کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ جو ہے مطلب غریب کو کھانا کھلا سکے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ فدیہ دینے کی حالت میں نہیں ہے. جی جی اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عمدن غلطی سے روزہ توڑ دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا کفارہ دینے کا حکم دیا.
تو اس نے کہا کہ کفارہ دینے کے لیے میرے پاس استطاعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کچھ کھجوریں دی اور اسے حکم دیا کہ یہ کھجوریں مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین محتاج کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم خود اس کو کھا لو، یہ تمہاری طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال محترم ناظرین کرام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں، لیکن ہمیں ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے ہمیں مکلف کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اس کی حیثیت اور اس کی طاقت کے مطابق تکلیف دی ہے۔ اب جو استطاعت رکھتا ہے فدیہ دینے کی تو وہ ضرور ہر روزے کے بدلے فدیہ دے، لیکن بہت ایسا نحیف اور کمزور بوڑھا ہے جو مسکین بھی ہے، غریب بھی ہے، اس کے پاس اتنی غربت ہے کہ خود کے کھانے پینے کا سامان مہیا نہیں ہے، وہ خود کسی دوسروں کے صدقے پہ اور کسی کے تعاون سے اس کی زندگی چل رہی ہو، وہ کیا بھلا دوسروں کو ہر روزے کا فدیہ یعنی ہر روزے کا صدقہ دے سکتا ہے؟ تو اب ایسے میں وہ معذور ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اسے معاف فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ظاہر کو بھی دیکھنے والے ہیں، باطن کو بھی دیکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام اعمال سے، ہماری تمام کوتاہیوں سے، کمیوں سے، کمزوریوں سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ اللہ رب العزت ضرور اس بندے پر رحم فرمائیں گے اور اسے معاف فرمائیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ آندھرا پردیش ہے یہ۔ جی سوال پوچھیے۔ آندھرا پردیش ہے یہ۔ ہلو، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال کیجئے اپنا۔ آپ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، سوال کیجئے۔ اب رمضان میں یہ روزن چھوٹ جاتے ہیں نا کیا، پھر باقی قضا ہو سکتے ہیں کیا؟ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کو سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جی جو خواتین کی جو روزے چھوٹ جاتے ہیں مجبوری کی حالت میں، ان کو بعد میں رکھ سکتی ہیں؟ جی 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 محترم ناظرین کرام، ابھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ جو آدمی بیمار ہے یا مسافر ہے، وہ جتنے بھی بیماری کے روزے وہ اس سے رمضان المبارک کے چھوٹ جائیں گے، وہ رمضان المبارک کے بعد ان تمام روزوں کی قضا کرے گا۔ خواتین بھی بیمار کے حکم میں ہوتی ہیں، اس لیے ان کے مخصوص ایام میں جو بھی روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ بالخصوص رمضان المبارک کے بعد اس کا رہنے کا اہتمام کریں اور اسے پابندی سے رکھ لیں۔ جی بہت بہت شکریہ عارف صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا سوال یہ کہ میرا بچہ بیمار تھا، جی تو میں نے اس کے لیے صدقے کے لیے سوچا تھا کہ میں صحیح ہو جائے گا صدقہ کروں گا۔ صدقہ کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ رشتے داروں کو بھی؟ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ بس یہی سوال ہے۔ بہت بہت شکریہ لکھنؤ سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، صدقہ فقراء اور مساکین کو دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے رشتہ دار اگر غریب ہوں، فقراء ہوں، تو ضرور انہیں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب، جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں اور ہمارے دوسرے
جو مہمان ہیں نعت خواں ابوذر نویس صاحب جو ہمارے ساتھ دہلی سے جڑے ہیں، آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد نوشاد عالم ہے. جی محمد نوشاد عالم صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اتر پردیش لکھنؤ. جی سوال پوچھیے. سوال یہ ہے کہ کوئی بزرگ عورت ہے جی جو 45-50 سال کی عمر میں ہے. جی ہاں. تو روزہ رکھنا جسے روزہ نہیں رکھ پا رہی، پریشان ہے، مجبور ہیں. جی تو جسے کس طریقے سے فدیہ حاصل دے سکتی ہیں؟ مجبور ہے، پریشان ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں. اس کے بعد کیا ہے سوال؟ بیمار ہے، دوا بھی چلتا ہے. جی تو فدیہ سے ادا کرنا چاہے تو کس طرح کی فدیہ ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ بس اور اس کے بعد نواز شریف حضور اعلیٰ حضرت کے منقبت. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد نوشاد عالم صاحب، آپ نے لکھنؤ سے کال کیا. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو بھائی نے سوال کیا ہے؟ جی 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 ایک بات ذہن میں رکھیں جی کہ روزہ نہ رکھنے کی جو کیفیت ہے اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 50-60 سال کے بھی رہتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں، روزہ رکھنے کی استطاعت اور قدرت رکھتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 30-35-40 سال کے کم عمر ہوتے ہیں لیکن کچھ زیادہ بڑی بیماری ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو بغیر کسی عمر کے قید کے کوئی بھی بیمار ہو جائے تو اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑے. اور اگر اس کی بیماری عارضی ہے، یعنی بعد میں صحت ہو جانے کا امکان ہے، تو ان روزوں کی قضا کر لے. اور بعد میں کبھی بھی صحت مند ہونے کا امکان نہیں ہے تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ابوذر نویس صاحب بھی دہلی سے جڑے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ جو ہمارے ناظرین نے فرمائش کی ہے ایک خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. ابوذر نویس صاحب. جی آپ کا ابوذر نویس صاحب آڈیو نہیں آ پا رہا ہم تک. میرے نبی کی شان نرالی. جی بہت خوب. میرے نبی کی شان نرالی لگتی ہے، آقا کی ہر بات مثالی. کیا بات، بہت خوب. آقا کی ہر بات مثالی لگتی ہے. اور شعر دیکھیں جی. کہ چھائی ہے رحمت کی بدلی ہر جانب، چھائی ہے رحمت کی بدلی ہر جانب، چھائی ہے رحمت کی بدلی ہر جانب. دوش پہ ان کے کملی کالی لگتی ہے، دوش پہ ان کے کملی کالی لگتی ہے. شہر مدینہ جب سے خواب میں دیکھا ہے، کیا بات. شہر مدینہ جب سے خواب میں دیکھا ہے، شہر مدینہ جب سے خواب میں دیکھا ہے. جنت مجھ کو دیکھی بھالی لگتی ہے، جنت مجھ کو دیکھی بھالی لگتی ہے. ایک انگلی سے چاند کیا ہے شکل کی، ایک انگلی سے چاند کیا ہے شکل کی، ان کی ہر انگشت کمالی لگتی ہے. بہت خوب. مکہ حاضر کرتا ہوں. جی ارشاد.
नात नबी पढ़ता हूँ जिस वक्त नवेद, नात नबी पढ़ता हूँ जिस वक्त नवेद, नात इस वक्त नवेद, होठों पे फूलों की डाली लगती है, क्या बात, होठों पे फूलों की डाली लगती है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अबू ज़र नवेद साहब खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ हजरत। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल हजरत यही है, मुफ्ती साहब से कहिए। जी मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है। सवाल क्या है वो बताइए। सवाल मेरा ये है कि मेरे नबी ने औरतों के अंदर क्या क्या था जो बहुत ज्यादातर जैसे तादाद में जहन्नम में देखा, और कहिए हजरत से कि बता दीजिए। रमजान से मुतालिक कोई सवाल है आपका? नहीं, ये दीन का सवाल है हजरत, रमजान और दीन एक ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, एक सवाल ये कि अगर रोज़े की हालत में आँख में या नाक में दवा डाली जाए मोहतरम तो नाज़रीन, ऐसी सूरत में क्या रोज़ा साक़ित तो नहीं होगा? जी 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 मोहतरम नाज़रीन किराम, रोज़े की हालत में कान में और नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है, ये नाक़िज़ सौम है, इससे हम तमाम को बचना चाहिए। हाँ, अलबत्ता वज़ू करते वक्त और पानी वग़ैरह नहाते वक्त गुस्ल के दौरान अगर कान में पानी चला जाए जी, और नाक की गोश तक अगर पानी चला जाए और वो पानी हलक़ तक ना गया हो तो फिर ये चीज़ें उज़ुर हैं, माफ़ी हैं, और इसकी वजह से रोज़े में कोई क़बाहत नहीं आती। यानी नहाते वक्त कान में पानी चला जाए तो ये नाक़िज़ सौम नहीं है, लेकिन कान में अमदन पानी टपकाना डालना ये नाक़िज़ सौम है, यानी रोज़े को तोड़ने वाला अमल है। जी, और मुफ्ती साहब अगर जैसे नहाते में, गुस्ल करते में या वज़ू करने में अगर पानी जो है हलक़ के नीचे चला जाता है तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? जी जी वज़ू करते वक्त अगर गलती से पानी हलक़ के अंदर चला जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है और इस एक रोज़े की सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी। रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा कर लेना चाहिए। जी, ये इस वजह से है कि अगर कोई इंसान भूल कर, उसे रोज़ा याद नहीं था और उसने खा पी लिया तो बाद में उसे याद आया कि वो रोज़े से था, तो अब ये चीज़ रोज़े को तोड़ने वाली नहीं है। लेकिन ये कुल्ली करते वक्त और वज़ू करते वक्त इंसान को रोज़ा याद था, उसे मालूम था कि वो रोज़े से है, और बेएहतियाती की वजह से अगर कुल्ली एहतियात से करता तो वो पानी हलक़ में नहीं जाता। बेएहतियाती की वजह से जो पानी कुल्ली करने में मुबालगा करने की वजह से पानी हलक़ के अंदर गया है, इसकी वजह से, इस ख़ता की वजह से रोज़ा टूट जाता है और इस पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद आरिफ मोहिउद्दीन साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत करी और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाबात दिए। अबू ज़र नवेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम्द और नात का नजराना पेश किया। आप दोनों हजरात का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम रमज़ान टाइम। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।